بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو والدین کے ساتھ میدان حشر میں سلوک کرنے والے کا عجیب قصہ سنائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے میزان عمل میں دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جنت والوں میں سے نہیں اور نہ ہی دوزخ والوں میں سے ہو۔ تو اس وقت ایک فرشتہ ایک کاغذ لے کر آئے گا اور اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا۔ اس کے کاغذ میں لکھی ہوئی تحریر کا ٹکڑا نیکیوں پر بھاری ہو جائے گا، کیونکہ یہ والدین کی نافرمانی کا ایسا صلہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں سے بھی بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے دوزخ میں لے جانے کا حکم کیا جائے گا۔ کہتے ہیں وہ شخص مطالبہ کرے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لے چلیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے لوٹ لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے نافرمان بندے، کس وجہ سے تم میرے پاس واپس آنے کا مطالبہ کر رہے تھے؟ وہ کہے گا آپ نے دیکھ لیا میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے کوئی جائے فرار نہیں۔ میں اپنے والدین کا نافرمان تھا، حالانکہ وہ بھی میری طرح دوزخ میں جا رہے ہیں۔ آپ ان کی وجہ سے میرے عذاب کو بڑھا دیں اور ان کو دوزخ سے نجات دے دیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے تو نے دنیا میں تو ان کی نافرمانی کی اور آخرت میں ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، جا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ جنت کے حسین مناظر۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ مخلص اس کے والدین ہوتے ہیں، جو کہ خود سارے دکھ اور پریشانیاں جھیلتے ہوئے نہ صرف اولاد کی پرورش کرتے ہیں بلکہ اسے ترقی کی اعلیٰ منازل پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے والدین کی عظمت پر خصوصی زور دیا جاتا ہے، لیکن دنیا بھر کی اقوام اور مذاہب میں والدین کے سب سے زیادہ حقوق اور والدین کی سب سے زیادہ عظمت اسلام نے بیان کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی یہ کہ اگر تم ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرو گے اور ان کو راضی رکھو گے تو جنت پالو گے، اور اس کے برعکس اگر ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی کر کے انہیں ناراض کرو گے، ان کا دل دکھاؤ گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب اور مدعا یہ ہے کہ جو اپنے مالک و خالق کو راضی رکھنا چاہے تو اپنے والد کو راضی اور خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے لیے والد کی رضا جوئی شرط ہے، اور والد کی ناراضگی کا لازمی نتیجہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ والد اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو اولاد کے لیے اس کا حکم ماننا ضروری نہیں، تاہم اس وقت بھی یہ ضروری ہے کہ والد کا احترام اور ان کی خدمت کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی حدیث مبارکہ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی مذکور ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خدمت اور حسن سلوک کے بارے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ اور مقدم ہے، کیونکہ کئی جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے ساتھ خاص طور سے ماں کی ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو حمل اور ولادت میں اور پھر دودھ پلانے اور پالنے میں خصوصیت کے ساتھ ماں کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے، یعنی کس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔
بلا شبہ ماں باپ قدرت کی عظیم نعمت ہے۔ وہ بچے کو پیدائش سے لے کر اس کی تعلیم و تربیت اور معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل بنانے تک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کی ہر قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچاتے ہیں، گویا اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ اس وقت ان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک شخص اپنے والدین کو بہت ستاتا تھا، یہاں تک کہ والدہ فوت ہو گئی اور والد بوڑھا ہو گیا اور کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ شخص اس وقت والد کو ستانے سے باز نہ آیا اور اسے جان چھڑانے کی سوچ لی اور بیمار والد کو اٹھا کر کسی ویران کنویں میں پھینکنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں والد نے کہا، بیٹا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، خود بھی آرام کر لو اور میری ایک بات بھی سن لو۔ چنانچہ اس نے بیمار والد کو زمین پر بٹھایا تو والد نے کہا کہ بیٹا میں بھی اپنے والد یعنی تمہارے دادا کو اسی کنویں میں پھینک آیا تھا۔ یہ سن کر نوجوان کو حیرت ہوئی اور غور و فکر کیا تو کانپ اٹھا اور اپنا انجام بھی نظر آ گیا۔ نوجوان نے وہیں توبہ کی اور والد کو لے کر واپس گھر آ گیا اور اس کی زندگی تک اس کی خدمت میں لگا رہا۔ اولیاء کاملین کے نزدیک اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا اولاد کے لیے عبادت ہے۔ چنانچہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے دیکھتے ہیں تو انہیں ایک حج مبرور یعنی مقبول اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بہت سی جگہوں پر اولاد اور والدین کے معاملے میں بڑا سخت رویہ رکھتی ہیں۔ ماں باپ اگر نصیحت کریں تو قطعاً نہیں مانا جاتا۔ ایسے نافرمان افراد کو اپنی پیدائش کے مراحل کو یاد کرنا چاہیے اور یہ بھی کہ والدین نے کس طرح اسے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اس کی پرورش کی اور والدین کی عظیم خدمات کی بدولت آج اسے یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت، ان کی دلجوئی اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔